أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة النور مدنية وهي 54 آية و9 ركوعات بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ताला मने होगा 100 جلدة ولا تأخذكم بما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين हाँ सही करना है आपने ठीक है وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين
شہاداتم کھڑا زبر دونوں پہ. شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. صادقين پورا اس طرح لمبا کریں قین کو. ٹھیک ہے جی. یہ حروف مدہ ہے. حروف مدہ پہ وقف عارض جو ہے وہ مد عارض وقفی. مد عارض وقفی کا مطلب ہے مد کی جا سکتی ہے عارض عارضی، اور وقفی کا مطلب وقف جب کریں گے اس صورت میں قین مطلب من الصادقین اس طرح پڑھ سکتے، اور من الصادقین یعنی تھوڑا سا اس کو لمبا کیا جا سکتا ہے وقف کی صورت میں، ہر صورت میں نہیں، ملانا کی نہیں. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. حكيم حكيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه ب4 شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. لولا جاءوا عليه ب4 شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. لولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم
فيه عذاب أليم ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين لكم الآيات. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات. والله عليم حكيم. والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رءوف رحيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. والله سميع عليم. والله سميع عليم.
ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليصفحوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق حق پڑھ کرو حق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون خبيثات الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات يقولون لهم مغفرة ورزق كريم لهم مغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم صدق الله العظيم یہاں پہ سورہ نور کے 3 رکوع ہے آیت نمبر 26 126 ہاں 1 سے لے کر 26 تک الحمدللہ سورہ نور کو تفسیر ابن کثیر میں ہم نے ریکارڈ کیا ہوا ہے، وہ دیکھی جا سکتی ہے۔ اللہ کرے کہ اس کی اگر وہ یوٹیوب پہ جاتی ہے تو اس کی لنکس وغیرہ دی جائیں گی ڈسکرپشن وغیرہ میں، کوشش کریں گے۔ سورہ نور ہے جی، آپ سے گزارش ہے سب سے سننے والوں سے جو سامنے ہیں یا جہاں کہیں بھی سنیں گے کہ سورہ نور کا ترجمہ تفسیر اپنے گھروں میں خاص کر اپنی بچیوں کے لیے، عورتوں کے لیے شروع کرے۔ ویسے تو سارا قرآن سب کے لیے ہے، لیکن خصوصاً احکامات عورتوں سے متعلق، معاشرے کے متعلق، گھریلو معاملات سے متعلق، بچیوں کے متعلق سورہ احزاب بھی ہے۔ سورہ نور شروع کریں، اس کے بعد سورہ احزاب، پھر سورہ نساء، اس ترتیب سے یہ 3 صورتیں سر فہرست کم از کم ہر مسلمان بچی، عورت، بیوی ہو، بہن ہو، کسی کی ماں ہو، ان کو صحیح طرح آنی چاہیے۔ اس کو اگر یہ 3 صورتیں آتی ہیں، وہ پڑھتی ہے، سمجھتی ہے، انشاءاللہ وہ دین پر بہت اچھی طرح پردے کے معاملے میں تمام معاملات میں عمل کر سکتی ہیں۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون، یہ ایک صورت ہے جو ہم نے نازل کی ہے اور جس کے احکام کو ہم نے فرض کیا ہے، اور اس میں کھلی آیتیں نازل کی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یعنی پورے قرآن میں اسی صورت کو، صورت کا نام شروع میں آیا ہے کہ یہ صورت سورتن، ورنہ اور کسی صورت کا
کیونکہ مختلف آیتوں سے جمع ہوئی ہیں، کوئی صورت مکمل بھی نازل ہوئی لیکن صورت نہیں کہا گیا، اس میں صورت کہا گیا ہے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين۔ ٹھیک ہے جی، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد دونوں کو 100 کوڑے لگائے جائیں، اور اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے دین کے معاملے میں ان پر ترس کھانے کا کوئی جذبہ تم پر غالب نہ آئے، اور یہ بھی چاہیے کہ مومنوں کا ایک مجمع ان کی سزا کو کھلی آنکھوں دیکھے۔ یہ وہ سزا ہے جو مرد یا عورت کے زنا کرنے پر قرآن کریم نے مقرر فرمائی ہے، اور جس سے اصطلاح میں حد زنا کہا جاتا ہے۔ کیا؟ حد زنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد اور اپنے عمل سے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ اگر زنا کا ارتکاب کسی غیر شادی شدہ مرد یا عورت نے کیا ہو تب تو یہی سزا دی جائے گی، اور اگر اس جرم کا ارتکاب شادی شدہ مرد یا عورت نے کیا ہو تو اس کی سزا رجم یعنی سنگساری ہے۔ اس مسئلے کی مکمل تحقیق میری کتاب یعنی مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب عدالتی فیصلے میں دیکھی جا سکتی ہے۔ مقصد کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ الشیخۃ والشیخۃ زنایا، بوڑھی یعنی بڑی عمر کے مرد عورت زنا کریں گے، شادی شدہ بھی ہوں گے، ان کو یہ سزا نہیں ہو، ان کی بڑی خطرناک سزا ہوگی، پتھر مار مار کے ان کو مار دیا جائے گا، سمجھ آ رہی؟ قتل ہو جائیں گے وہ، پتھر مار مار کے، سنگسار ایسے بولتے ہیں، جو حدیث سے ثابت ہے۔ ٹھیک ہے جی، 80 کوڑوں والی سزا قرآن سے ثابت ہو گئی، اور وہ والی سزا 80 کوڑے کس کو لگیں گے؟ جو بغیر شادی شدہ ہوگا، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، مرضی سے کریں گے، سمجھے نکال؟ تو یہ جب پتہ ہوں گے تو پھر ہم بچیں گے کہ نہیں، ہماری بچیاں بھی بچیں گی، اپنی جوانیاں پاکیزہ رکھیں گی۔ الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينكح الا زان او مشرک وحرم ذلك علی المؤمنین۔ زانی مرد نکاح کرتا ہے تو زناکار یا مشرک عورت ہی سے نکاح کرتا ہے، اور زناکار عورت سے نکاح کرتا ہے تو وہی مرد جو خود زانی ہو یا مشرک، اور یہ بات مومنوں کے لیے حرام کر دی گئی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جو شخص بدکاری کا عادی ہو اور اس پر نہ شرمندہ ہو نہ توبہ کرتا ہو، اس کا مزاج ایسی عورت سے ملتا ہے جو بدکار ہو، اس لیے اول تو وہ بدکاری ہی کی کوشش میں رہتا ہے، اور اگر نکاح کرنا پڑ جائے تو وہ نکاح بھی ایسی ہی عورت بدکار عورت سے کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح جو عورت اسی طرح اس کی عادی بدکار ہو، اس کا مزاج بھی بدکار مرد ہی سے ملتا ہے، اس لیے اس سے نکاح وہی کرتا ہے جو خود بدکاری کا عادی ہو، اور اس سے اس بات سے کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی ہو کہ اس کی بیوی بھی بدکاری میں ملوث ہے، دونوں رلیں ملیں، دو ہیں کئی کام میں دونوں، ٹھیک ہے، اور وہ خود بھی ایسے ہی مرد کو پسند کرتی ہے چاہے وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی مسلمانوں سے تو یہ کام نہیں ہے نا، ان کو نہیں چاہیے نا، فاسق ہوں گے وہ، یعنی بدکار مرد یا عورت کو نکاح کے لیے پسند کرنا مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ اپنے لیے شریک زندگی تلاش کرتے وقت اس کی نیکی اور پاک دامنی کا ضرور خیال رکھیں، اور اپنی بھی خیال رکھیں کہ میں بھی کوئی زانی تو نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، لڑکے پسند کرتے ہیں لڑکی کو کسی نے ٹچ نہ کیا ہوا ہے، اور خود اپنے آپ کو نہیں دیکھتا کہ میں کتنا بڑا ظالم ہوں، بے غیرت ہوں، میرے کتنے گناہ کیے ہوں گے۔ لڑکے کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بھی حالت دیکھے نا کہ میں بھی غلط کام تو نہیں کیے میں نے۔ لڑکی کو بھی چاہیے کہ وہ دونوں طرف سے دیکھے کہ بھائی دونوں پاکیزہ ہیں، پاک دامن ہیں، ٹھیک ہے نا، یک طرفہ نہ ہونا فیصلہ۔ اور یہ اور بات ہے کہ اگر کسی نے کسی بدکار مرد یا عورت سے نکاح کر لیا تو اس نکاح کو باطل نہیں کہا جائے گا، نکاح تو ہو جائے گا اور اس پر نکاح کے تمام احکام جاری ہوں گے، لیکن اس غلط انتخاب کا گناہ ضرور ہوگا، والدین کو بھی ہوگا، ان کو بھی ہوگا۔ یہ بھی واضح رہے کہ یہ حکم ان عادی بدکاروں کا ہے جنہوں نے اپنے اس گناہ سے توبہ نہ کی ہو، لیکن اگر کسی نے توبہ کر لی تو پھر اس کے ساتھ نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے۔ اس آیت کی تشریح اس کے علاوہ بھی دوسرے طریقوں سے کی گئی ہے، لیکن جو تشریح جہاں لکھی گئی ہے وہ آسان اور بے غبار ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف تھانوی نے بھی بیان القرآن میں اسی کو ترجیح دی ہے۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئک هم الفاسقون۔ وہاں پہ 100 کوڑے تھے، میں نے 80 کہا، 100 تھا نا، کیا تھا؟ زانی کے لیے 100 کوڑے تھے، 80 میں نے شاید کا کہہ دیا علماء فرمائے، تو اس 80 کا آگے بات آ رہی ہے، 80 والی۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں جاؤ نا،
عورتوں پر تہمت لگائیں، پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں تو ان کو 80 کوڑ لگاؤ، اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو، اور وہ خود فاسق ہیں۔ کیا ہیں؟ فاسق ہیں۔ داڑھی کٹانے والا بھی فاسق، اور جھوٹی گواہی دینے والا بھی فاسق، ٹخنوں سے نیچی سلوار کرنے والا بھی فاسق، سنت کے خلاف کپڑے پہننے والا بھی فاسق، ٹھیک ہے جی، زانی بھی فاسق، بہت بڑا زانی بھی ہے، شراب پینے والا بھی شراب بھی ہے، فاسق ہے۔ جس طرح زنا ایک انتہائی گناہگار جرم ہے، اس پر سزا بھی بڑی سخت رکھی گئی ہے، اسی طرح کسی بے گناہ پر زنا کی جھوٹی تہمت لگانے کو بھی نہایت سنگین جرم قرار دیا گیا ہے، اور اس کی سزا 80 کوڑے مقرر کی گئی ہے۔ اس کو اصطلاح میں حد قذف بولتے ہیں، حد قذف، قاف زال فا۔ یہ بھی جھوٹی تہمت کی سزا کا ایک حصہ ہے کہ ایسی تہمت لگانے والے کی گواہی کسی بھی مقدمے میں قبول کی نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اب جو وہ ایک زنا کی تہمت اتنا بڑا وہ جرم لگا رہا ہے، تو وہ باقی معاملے میں کون سا سچ بولے گا وہ؟ اِنَّ الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ہاں جو لوگ اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ توبہ سے جھوٹی تہمت کا گناہ تو معاف ہو جائے گا، لیکن جو سزائیں اوپر بیان کی گئیں وہ پھر بھی دی جائیں گی۔ یہ نہ کہے کہ میں تو معافی مانگتا ہوں، یہ وہ اگر اسلامی قانون ہوگا تو سزا ملے گی۔ والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شہداء الا انفسهم فشہادۃ احدهم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور خود اپنے سوا ان کے پاس کوئی اور گواہ نہ ہوں، تو ایسے کسی شخص کو جو گواہی دینی ہوگی وہ یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ بیان دے کہ وہ بیوی پر لگائے ہوئے الزام میں یقیناً سچا ہے۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے، یعنی اس سے کسی نے زنا کیا ہے، میں نے دیکھا ہے اور کوئی ہے ہی نہیں، تو اوپر جو قاعدہ بیان کیا گیا ہے اس کی روح سے اگر وہ 4 گواہ نہ لا سکیں تو اس پر بھی 80 کوڑوں کی سزا لاگو ہونی چاہیے تھی، لیکن میاں بیوی کے تعلقات کی خصوصی نوعیت کی وجہ سے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک الگ خصوصی طریقہ کار مقرر فرمایا، جسے اصطلاح میں لعان کہا جاتا ہے۔ 3 چیزیں آپ نے یاد رکھیں: لعان، قذف، حد زنا، حد قذف، یہ چیزیں یاد رکھنی ہیں، ٹھیک۔ یہ طریقہ کار ان آیات میں بیان ہوا ہے، جس کا مقصد، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں کو قاضی ان الفاظ میں جو آج کل وکیل شیل یا جج کہہ سکتے ہیں، ان الفاظ میں 5 قسمیں کھانے کو کہے گا جو یہ ان آیتوں میں بیان کیے گئے ہیں، اور اس سے پہلے دونوں کو یہ ترغیب دے گا کہ آخرت کا عذاب دنیا کی سزا سے زیادہ سخت ہے، اس لیے جھوٹی قسم کھانے کے بجائے اصل حقیقت کا اعتراف کر لو۔ اگر بیوی قسم کھانے کے بجائے اپنے جرم کا، وہ عدالت بھی شرعی عدالت ہو، نہیں یہ والی عدالت ہو ادھر تو ہر قسم کی جھوٹ فساد ہی ہے نا، سارا ڈرامہ ہی ہے، چلو ادھر مکو، ٹھیک ہو جی۔ اگر بیوی قسم کھانے کے بجائے جرم کا اعتراف کر لے تو اس پر زنا کی حد جاری ہوگی، جو کہ وہ کیا ہے، میاں بیوی ہیں تو کیا ہوگا، ظاہر بات ہے وہ کیا ہوگا، رجم ہم نے یاد رکھنا۔ اور اگر شوہر قسم کھانے کے بجائے یہ اعتراف کر لے کہ اس نے جھوٹا الزام لگایا تھا، اور تو اس پر وہ حد قذف جاری ہوگی جو آیت نمبر 4 میں بیان ہوئی ہے، یعنی تہمت والی۔ سمجھ آئی بات؟ اگر دونوں نے قسم کھا لی تو کسی پر دنیا میں سزا جاری نہیں ہوگی، البتہ اس کے بعد قاضی دونوں کے درمیان نکاح فسخ کر دے گا، دونوں کیا ہوں گے، فنش، طلاق۔ سمجھ آئی نا گل؟ سمجھ آئی نا کہ نہیں؟ کیا ہوگا؟ اور اگر کوئی بچہ پیدا ہوا اور شوہر سے اپنا بچہ ماننے سے انکار کرے تو وہ صرف ماں کی طرف منسوب ہوگا۔ والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین۔ اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر میں اپنے الزام میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ وَيَدْرَؤُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ۔ اور عورت سے زنا کی سزا دور کرنے کا راستہ یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ گواہی دے کہ اس کا شوہر اس الزام میں جھوٹا ہے۔ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر وہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ کثرت سے توبہ قبول کرنے والا حکمت والا ہے، تو خود سوچ لو کہ تمہارا کیا بنتا۔ یعنی لعان کا جو طریقہ کار مقرر کیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے، ورنہ اگر میاں بیوی کے درمیان وہ بھی وہی قاعدہ جاری ہوتا کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو بدکاری میں مبتلا دیکھے تو اس وقت تک زبان نہ کھولے
جب تک 4 گواہ میسر نہ ہوں، ورنہ خود اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے تو سخت دشواری کا سامنا ہوتا ہے۔ بات سمجھ آئی نا؟ پہلے 4 گواہ تھا، اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بھئی ایک بندہ اس کے ساتھ کوئی زنا کر رہا ہے اور 4 بندوں کو بلائے، اس طرح کوئی غیرت مند کر سکتا ہے؟ صحابہ کرام میں واقعات اس طرح ہوئے ہیں تو اس لیے آیتیں آئی ہیں، تو اس کے لیے حکم دے دیا کہ بھئی نہیں، آپ نے قسم اٹھانی ہے، آپ ہی نے دیکھا ہے، آپ کے بعد اور نہیں ہے گواہ لانے بھی نہیں ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے یہ نا۔ ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم۔ یقین جانو کہ جو لوگ یہ جھوٹی تہمت گڑھ کر لائے ہیں وہ تمہارے اندر ہی کا ایک ٹولہ ہے، تم اس بات کو اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان لوگوں میں سے ہر ایک کے حصے میں اپنے کیا کا گناہ آیا ہے، اور ان میں سے جس شخص نے اس بہتان کا بڑا حصہ اپنے سر لیا ہے اس کے لیے تو زبردست عذاب ہے۔ یہاں سے آیت نمبر 26 تک جس واقعے کی طرف اشارہ ہے، اس کا پس منظر یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد اسلام کو جو تیز رفتار فروغ حاصل ہوا اور اس پر کفر کی طاقتیں دانت پیس رہی تھیں۔ خود مدینہ منورہ میں ان منافقوں کا ایک گروہ موجود تھا جو زبان سے تو اسلام لے آئے تھے، لیکن ان کے دلوں میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے خلاف کینہ بھرا ہوا تھا۔ آج بھی کچھ لوگ ہیں جو صحابہ کے دشمن ہیں، پتہ ہے کہ نہیں، بھرا ہوا تھا، اور وہ مسلمانوں کو بدنام کرنے اور تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع چھوڑتے نہیں تھے۔ انہی کی اولاد ہوں گے نا۔ اسی زمانے میں غزوہ بنو المصطلق پیش آیا جس میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایک ہار گم ہو گیا، ذہن میں ہے نا بات، اور وہ اس کی تلاش میں جنگل کی طرف نکل گئیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا علم نہیں تھا، اس لیے آپ نے لشکر روانہ ہونے کا حکم دے دیا، اور جب حضرت عائشہ واپس آئیں تو وہ قافلہ جا چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ذہانت اور تحمل کا غیر معمولی مقام عطا فرمایا تھا۔ وہ پریشان ہو کر ادھر جانے کے بجائے اسی جگہ بیٹھ گئی جہاں سے روانہ ہوئی تھی، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی غیر موجودگی کا احساس ہوگا تو آپ ان کی تلاش میں اسی جگہ یا تو خود تشریف لائیں گے یا کسی کو بھیجیں گے۔ قافلوں کا ایک دستور تھا، یہ تھا کہ ایک شخص کو قافلے کے بالکل پیچھے اس طرح رکھا جاتا تھا کہ قافلے کی روانگی کے بعد وہ یہ دیکھتا ہوا آئے کہ کوئی چیز گری پڑی تو نہیں ہے، رہ گئی ہے۔ خصوصی ایک ڈیوٹی کا بندہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے، بالکل آخر میں پیچھے آتا وہ، یا اس کو CID بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ اس قافلے میں آپ نے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کو اس کام پر مقرر فرمایا تھا۔ وہ جب اس جگہ سے گزرے جہاں حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھیں تو انہوں نے اس سانے کا علم ہوا، اور پھر انہوں نے اپنا اونٹ ام المؤمنین کو پیش کیا جس پر سوار ہو کر وہ اس مدینہ منورہ پہنچ گئی۔ اس واقعے کو یہ منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی نے ایک بتنگڑ بنا لیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے تنہا صفوان بن معطل کے ساتھ سفر کیا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ پر وہ گھناؤنی تہمت لگائی جسے زبان سے نکالنا بھی ایک غیرت مند مسلمان کے لیے مشکل ہے۔ عبداللہ بن ابی نے اس تہمت کو اتنی شہرت دی کہ وہ 3 سادہ لوگ مسلمان بھی اس کے فریب میں آ گئے، اور اس طرح کئی دن تک یہ بے سروپا باتیں لوگوں میں پھیلائی جاتی رہیں۔ بالآخر سورہ نور کی یہ آیت نازل ہوئی، یہ رکوع جنہوں نے حضرت عائشہ کی رضی اللہ عنہا کی مکمل برات ظاہر کرنے کے ساتھ ان لوگوں کو سخت وعید سنائی جو اس سازشیں کرتا دھرتا تھے۔ یعنی اگرچہ بظاہر یہ واقعہ بڑا تکلیف دہ تھا، لیکن انجام کے لحاظ سے تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اول تو اس لیے کہ اس کے ذریعے وہ لوگ بے نقاب ہو گئے جو خانوادہ نبوت کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ دوسرے، عائشہ رضی اللہ عنہا کا مقام بلند لوگوں پر ظاہر ہوا۔ تیسرے، اس واقعے سے مسلمانوں کو جو تکلیف پہنچی اس پر انہیں بڑا ثواب ہوا، اور تیمم کا بھی اس وقت میں نصیب ہوا، ٹھیک ہے، تیمم بھی امت کو ملا۔ اس سے مراد منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی ہے جس نے یہ ساری سازش تیار کی تھی۔ لولا سمعتم ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين۔ اس وقت تم لوگوں نے یہ بات سنی تھی تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ مومن مرد بھی اور مومن عورتیں بھی اپنے بارے میں نیک گمان رکھتے اور کہہ دیتے کہ یہ کھلم جھوٹ ہے۔ یہ جب عائشہ رضی کے ساتھ لگائی جا رہی تھی نا تو ان کو چاہیے تھا خاموش رہتے، کہتے یہ جھوٹ ہے، ٹھیک ہے جی۔ لولا جاءوا علیہ بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون۔ وہ بہتان لگانے والے اس بات پر 4 گواہ کیوں نہیں لے آئے، اب جب کہ وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرۃ لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم۔ اور اگر تم دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی وجہ سے تم پر اس وقت سخت عذاب آ پڑتا۔ استلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم۔ جب تم اپنی زبانوں سے اس بات کو ایک دوسرے سے نقل کر رہے تھے اور اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہیں تھا، اور تم اس بات کو معمولی سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بڑی سنگین بات تھی۔
اگرچہ اکثر مخلص مسلمان اس امت کو جھوٹ ہی سمجھتے تھے، لیکن مجلسوں میں اس کا تذکرہ ہونے لگا تھا۔ اس آیت نے بتایا کہ اس طرح کی بے بنیاد اور بے دلیل باتوں کا تذکرہ کرنا بھی جائز نہیں ہے، یعنی کسی کے گناہ کی اللہ تعالیٰ نے بھی کیسی لفظ نہیں وہ ذکر کیا۔ ہم نے بھی کسی کو پوری تحقیق نہ ہو تو کسی کے بارے میں ہمیں بھی نہیں کہنا چاہیے یہ ایسا ہے ویسا ہے۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ، اور جس وقت تم نے یہ بات سنی تھی اس وقت تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم یہ بات منہ سے نکالیں، یا اللہ آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، یہ تو بڑا زبردست بہتان ہے۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ پھر کبھی ایسا نہ کرنا اگر واقعی تم مومن ہو۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تمہارے سامنے ہدایت کی باتیں صاف صاف بیان کر رہا ہے، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون، یاد رکھو کہ جو لوگ جو چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، اللہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ آج بھی پھیلائی جا رہی ہے کہ نہیں بے حیائی؟ کس میں؟ موبائلوں میں، یوٹیوب میں، ہر جو پھیلا رہے ہیں اس آیت کو ان کو سناؤ۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال ہے اور اللہ بڑا شفیق میں بڑا مہربان ہے تو تم بھی نہ بچتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل الله علیکم ورحمته ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو تم شیطان کے پیچھے نہ چلو، اور اگر کوئی شخص شیطان کے پیچھے چلے تو شیطان تو ہمیشہ بے حیائی اور بدی کی تلقین کرے گا، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی کبھی پاک صاف نہ ہوتا، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے پاک صاف کر دیتا ہے، اور اللہ ہر بات سنتا، ہر چیز جانتا ہے۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا ذِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور تم میں سے جو لوگ اہل خیر ہیں اور مالی وسعت رکھتے ہیں وہ ایسی قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں، مسکینوں اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہیں دیں گے، اور انہیں چاہیے کہ معافی اور درگزر سے کام لے۔ کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ تمہاری خطائیں بخش دے، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ جو 2-3 مخلص مسلمان اپنی سادہ لوحی سے منافقوں کے پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے تھے، ان میں ایک مصطح بن اساسہ بھی تھے جو مہاجر صحابی تھے اور حضرت صدیق اکبر کے رشتہ دار بھی تھے۔ حضرت صدیق اکبر ان کی مالی مدد فرمایا کرتے تھے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ مصطح رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت عائشہ کے خلاف ایسی باتیں کی تو انہوں نے قسم کھا لی کہ میں آئندہ ان کی مالی مدد نہیں کروں گا۔ حضرت مصطح سے غلطی ضرور ہوئی گئی تھی، لیکن پھر انہوں نے سچے دل سے توبہ بھی کر لی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں متنبہ فرمایا کہ ان کی مالی مدد نہ کرنے کی قسم کھانا ٹھیک نہیں۔ سمجھ آئی؟ جب انہوں نے توبہ کر لی ہے تو ان کو معاف کر دینا چاہیے۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر نے رضی اللہ عنہ اس آیت کے نزول کے بعد ان کی مالی امداد دوبارہ جاری کر دی، اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا اور فرمایا کہ آئندہ کبھی اس امداد کو بند نہیں کروں گا۔ ایسے ہوتا ہے ایمان والے۔ ٹھیک ہے جی۔ صحابہ کرام کے بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ محفوظ عن الخطا ہیں۔ کیا ہے؟ ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، لیکن وہ کیا ہوتے ہیں؟ معاف ہو جاتے ہیں، رہتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے نا، قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں؟ ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم۔ یاد رکھو کہ جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی مسلمان عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں پھٹکار پڑ چکی ہے، اور ان کو اس دن زبردست عذاب ہوگا۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جس دن خود ان کی زبان، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں اور ان کے خلاف اس کی کرتوت کی گواہی دیں گے جو وہ کرتے رہے ہوں گے۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین، اس دن اللہ ان کو وہ بدلہ پورا دے دے گا جس کے وہ مستحق ہیں، اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے اور وہی ساری بات کھول دینے والا ہے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ گندی عورتیں گندے مردوں کے لائق ہیں، اور گندے مرد گندی عورتوں کے لائق ہیں۔ سمجھ آئی نا؟ پاک اور پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لائق ہیں، اور پاک باز مرد پاک باز عورتوں کے لائق ہیں۔ یہ پاک باز مرد عورتیں ان باتوں سے بالکل مبرہ ہیں جو یہ لوگ بنا رہے ہیں۔ ان پاک بازوں کے حصے میں تو مغفرت ہے اور عزت باعزت اور رزق
اشارہ فرما دیا گیا کہ اس کائنات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پاک باز شخصیت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، چنانچہ اس اصول کے تحت یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زوجیت میں کسی ایسی خاتون کو لائے جو معاذ اللہ استغفر اللہ نعوذ باللہ پاک باز نہ ہو۔ کوئی شخص اسی بات پر غور کر لیتا تو اس پر اس تہمت کی حقیقت واضح ہو جاتی۔ یہ دوسرا رکوع بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان فرما رہا ہے۔ 26 آیات میں یہ کیونکہ مختصر ترجمہ تشریح ہے، تفصیل ہم نے اس پہ تفسیر ابن کثیر کو ہم نے تفسیر سے پڑھا ہے، وہ دو آیتوں کی بہت زیادہ تفسیر ہے، اور اس کو بھی انشاءاللہ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام